لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بدر الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. صلوات معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید جو اللہ کی آفاقی کتاب ہے، اس آفاقی کتاب کا آفاقی سورہ سورہ شمس اور سورہ شمس کی یہ آیتیں بظاہر یہ آدمی زیادہ سورہ کی تلاوت کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اتنی طویل گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، لیکن ایک مقصد کی خاطر اور ایک مفہوم کے پیش نظر کہ اگر اس کی ابتدائی آیت کی تلاوت بھی ہو جائے تو یہ ثواب بھی ہے، اور نوجوان خاص طور سے وہ افراد کہ جو بے روزگاری کا شکوہ کرتے ہیں، اگر وہ اس سورے کو اپنی زندگی میں بہنا بچھونا بنا لے تو معصوم کی روایت ہے کہ جو انسان اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ تنگی رزق سے محفوظ رہے گا۔ تو جب ہمارے پاس سرمایہ قرآن بھی ہے اور ایسی ایسی سورے اور ایسی ایسی آیات بھی ہے، تو اب اگر ہماری قوم میں یہ شکوہ کہ ہم بے روزگار ہیں یا پریشان ہیں رزق سے، تو دو چیزیں ہیں کہ یا تو ہم قرآن سے اتنا وابستہ نہیں ہے، ورنہ قرآن مجید میں جو دنیا کے لیے تمام مسئلوں کا حل کرنے والا ہے، تو یا تو ہم اس سے غافل ہیں، اور اگر ہمیں خبر ہے تو پھر بات یقین و ایمان کی ہے کہ ہمارا یقین و ایمان کتنا ہے۔ دیکھیے، مانتے کا پیر ہے، اگر آپ واقعاً مانتے ہیں کہ اس میں اتنے فائدے ہیں تو پھر فائدے ہوں گے، لیکن اگر آپ اسے سرسری طور پر پڑھنے چلے جائیں گے تو پھر فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ بات ہے مانتے کا پیر، اور جب آپ عقیدت کو محبت پہ ڈوب جائیں تو قرآن کی کوئی بھی آیت لیں وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر آپ اہل بیت کی چوکھٹ پہ کسی چوکھٹ پہ جائیں، چاہے وہ محمد سے لے کے آخر حجت کے کسی چوکھٹ پہ جائیں، تو بات یقین و ایمان کی ہے کہ اگر ہم ان سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں ملے گا، لیکن مانگنے سے پہلے جب تردد اور ریب پیدا ہو جائے تو پھر انسان کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے،
یا انسان کو دعا قبول ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تک تمہاری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، بس اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں، تمہاری زبان میں، تمہاری کیفیت میں وہ کتنی کیفیت تم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اگر ہم فوراً تمہاری دعا کو قبول کر لیں تو ممکن ہے کل تم سرکش ہو جاؤ، بدگماں ہو جاؤ، سرکشی تمہارے مزاج میں داخل ہو جائے۔ لہذا اللہ تمہیں اپنے سے قریب کرنا بھی چاہتا ہے، اور دعاؤں کا یہ بھی ہے کہ تم مسلسل دعاؤں سے لگے رہو۔ تو اب یہ بات ماننے کی ہے کہ سورہ والشمس جو ہے یہ بہترین حافظے کے لیے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے خاص طور سے اس سورہ کی تلاوت کریں تو ان کا حافظہ قوی ہوگا۔ جب حافظہ قوی ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو بھی کتاب چاہے میتھ کی ہو، سائنس کی ہو، انگلش کی ہو یا کسی اور مذہب کی ہو، یعنی ہر کتاب اس کے ذہن میں نقش کرتی ہوئی چلی جائے گی۔ لیکن بات پھر وہ یہ مانتے کا پھر ہے کہ اگر اس یقین کے ساتھ کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا حافظہ قوی ہوگا، ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا رزق بڑھ جائے گا، اگر ہم اسے پڑھ رہے ہیں دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، تو اگر اس سے پہلے تردد کیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اور یقین ہم نے کر لیا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد تھوڑا سا اور آگے بول جاؤ تو یہ کہ دیکھی جائے گی جیسا کچھ ہوگا۔ صلوات پڑھے جب تک اندر کرتے رہیں گے چاہے جگہ ہو یا نہ ہو، لہذا جتنا ممکن ہو تو آپ کو بہت قریب ہو جائے۔ صلوات پہ محمد۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس کے پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، جس کے پڑھنے سے انسان کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اور اگر زیادتی نہ بھی ہو جو اللہ نے مقدر کر دیا تو کم از کم وہ تنگی اس سے محفوظ ضرور رہے گا، یہ یقین تو ہونا چاہیے۔ اب اس سورے میں پروردگار عالم نے جو بات کہی ہے وہ انسان کے نفس کے سلسلے میں بات کہی ہے۔ یہاں پہ میرے اختتام کیا ہے کہ قد افلح من زکاہا۔ میرا نوجوان بھی ہے، بزرگ بھی ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو اپناتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں تصور، خیال، فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا بھی عجب انداز ہے۔ جب اللہ نے انسان کے نفس کے سلسلے میں گفتگو کی تو کہا قد افلح من زکاہا، یعنی یہ نفس جو ہم نے انسان کے لیے سنوارا، بنایا، سجایا اور اس کے اندر فجور اور تقوی کو ہم نے انعام کر دیا تو کامیاب، اور من قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس کامیاب ہوا کہ جو اس کا نفس پاک ہو گیا، اور ناکام وہ ہوگا کہ جس کا نفس پاک نہ ہوا۔ اگلی آیت کا ٹکڑا ہے، آگے جو میرے سلسلہ بیان کیا ہے تو اسی فقرے کے لیے کیا ہے کہ وہ نفس پاک ہو گیا، کامیاب وہ نفس ہوا جو پاک ہوا۔ تو اب یہ لفظ پاک جو ہے وہ ہماری اور آپ کی زبان میں بڑا مشہور ہے، اور جب تک یہ پاک سمجھ میں نہیں آئے گا تو اب یہ زبانی لفظ ہے کہ لفظ پاک ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، رسول پاک ہے، قرآن پاک ہے، اللہ پاک ہے، فلاں کتاب پاک ہے، یہ لفظ ہے برابر چل رہا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید نے کہا کہ جس کا نفس پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، یعنی نفس کی پاکیزگی جو ہے وہ کامیابی ہے، اس بات کی کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، یعنی وہ نفس کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو بھائی نفس کو پاک کرنے کا تصور، خیال، وہم آپ کے دل میں، ذہن میں کیا چیز ہے؟ کہا کہ بھائی یہ نفس جو پاک جو ہو رہا ہے یہ تو ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، مثلا ہاتھ پاک کر لو، عام طور سے ہماری ماں کہتی ہے ہاتھ پاک کر لو، ہاتھ نبی سے مثلا، ارے تو وہیں پہ داخل ہونا ہے جاؤ پاؤں پاک کر لو، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پاؤں پاک کرنا، ہاتھ پاک کرنا، جسم پاک کرنا، آنکھیں پاک کرنا، کان پاک کرنا، یہ سارے لفظ پاک کے اندر داخل ہوتے نہیں ہے۔ بھائی یہ پاک ہے کیا؟ یعنی اگر ہم وہیں پہ داخل ہونا چاہتے ہیں، کہا کہ بھائی پاؤں پاک کر لو، اب ہم نے پیر دھو لیے، اب آپ بتلائیں کہ آپ کا پاؤں پاک ہو گیا؟ کہا کہ سرکار ہم نے 3 مرتبہ ترڑے کیا ہے اور ہم نے 3 مرتبہ پاک کر لیا ہے۔ اب نے بھائی سوچ لیجئے گا، یہاں پاک کا تصور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں پاک کچھ اور ہے، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے کہ یہ پاک ہو گیا۔
ہم نے کہا بھائی ہاتھ پاک کر لو، کہا کہ بھائی ہاتھ نہیں تھوڑی تھا ہمارا، لیکن ہماری اماں نے کہا کہ ہاتھ پاک کر لو، تو ہم نے ہاتھ پاک کر لیا۔ تو اب ہاتھ کو ہم نے کیا کہا ہے، کہا کہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آب قلیل یا آب کثیر سے ہم نے دھل لیا، ہمارا ہاتھ پاک ہو گیا ہے۔ تو یہ تو پانی سے چیزیں جو پانی سے پاک ہو جایا کرتی ہے، مثلاً ہاتھ پاک، پاؤں پاک، جسم پاک کر لیا آپ نے، یعنی پاک تو ہے، لیکن جب آپ پاک آ کے نہیں بھائی ہم غسل کر کے نکلے ہیں گھر سے، اس نے جمع کر کے نکلے، لہذا ہمارا جسم بھی پاک ہے۔ اب یہ جسم بھی پاک ہو گیا، یعنی جہاں جہاں تصور پانی ہے، ہاتھ بھی پاک ہو گیا، پاؤں بھی پاک ہو گئے، جسم بھی پاک ہو گیا، لیکن آپ ذرا سوچئے واقعاً ہم پاک ہو گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں صاحب ظاہری اعتبار سے آب قلیل یا آب کثیر یا مطلب سے یہی حکم ہے، یہ پاک ہو گیا۔ بس عزیزان ایمان، اگر ہم نے اس پاک کو سمجھ لیا تو ہماری زندگی بہت سے مسائل میں بہت کامیاب ہو جائے گی۔ ہم لفظی اعتبار سے لفظوں میں الجھ کر کے ہاں یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں بہت تیسبار خام کہ ہم تو ایسے انسان ہیں۔ وہ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اگر ہاتھ پاک کی بات ہے تو یہ پہلے دھلنا نہیں کہ آپ کا ہاتھ پاک ہے، آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کبھی یہ ہمارے ہاتھ کسی پہ ظلم کرنے تو آگے نہیں بڑھے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کا ہی ظلم آگے بڑھے ہیں تو آپ ہاتھ کو پانی سے پاک کرتے رہے، لیکن کبھی آپ کا ہاتھ پاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہا کہ ان ہاتھوں نے ظلم کیا ہے، ان ہاتھوں نے چوری کی ہے، ان ہاتھوں سے ہم نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو شریعت اسلام میں جائز نہیں تھے۔ یعنی ہاتھ پاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کبھی بھی کسی ظلم کی طرف نہ بڑھے ہو۔ اب انسان ایسا کوئی نظر آئے کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، تب اس کے ہاتھ پاک ہو گئے۔ یہ پانی ظاہری اعتبار سے پاک کرتا ہے، اور ایسا ظلم نہ کرنا یہ انسان کو پاک کرتا ہے۔ تو اگر تمہیں پاک ہونا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچاؤ کہ ہمارے ہاتھ کہاں کہاں ظلم کر چکے ہیں۔ کہا کہ ہم نے اپنے پیر بھی پاک کر لیے، تمہارے پیر پاک نہیں ہے۔ اگر تم نے خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد جہاں خدا نے تمہیں روکا اور تم وہاں نہ رکے اور تمہارے قدم وہاں بڑھے، تو اب آپ کہتے رہیے کہ ہم پاک ہیں، ہمارے ہاتھ پاک ہے، ہمارے پاؤں پاک ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ایسے پیروں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پیر اس کے پاک ہوں گے کہ جہاں پیر کبھی ایسی جگہ نہ گئے ہو جہاں اللہ نے منع کیا ہو۔ تب اگر اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے کے بعد ہم کہتے رہے کہ ہم بھی پاک ہیں، ہمارے ہاتھ بھی پاک ہے، ہمارے پاؤں بھی پاک ہے، تو اللہ ایسی پاکی کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب تم اس پاکی کو سمجھ لو تب جا کے پڑھنا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی پاک، ہمارے پاؤں بھی پاک، ہمارا جسم بھی پاک، ہمارا زندگی بھر تھا گناہوں میں، اس کے بعد پھر ہم نے غسل کر لیا، ہم پاک ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے اسی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے جو پانی سے پاک ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو پانی بھی پاک نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ اگر ظلم کیا ہے تب بھی آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں خدا نے منع کیا ہے اور آپ گئے ہیں تو پانی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ بھائی وہ جگہ کون سی ہے؟ تو آج کے دور میں مثال کے طور پہ آپ سنیما چلے گئے، اللہ نے منع کیا، آپ جا رہے ہیں، اب آپ کہیے کہ ہم پاک ہیں۔ یعنی سنیما جانا جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے پاؤں پاک نہیں ہے، ہماری آنکھیں پاک نہیں ہے، ہمارے کان پاک نہیں ہے۔ آنکھیں پاک ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ آنکھیں پاک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے ان آنکھوں سے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا ہو کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہو۔ اب آپ سوچتے رہیے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا لمحہ ہے کہ انسان کی ایسی آنکھ پاک ہو۔ ہے دنیا کے اندر ایسا انسان جو یہ کہتے میری آنکھ ایسے پاک ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، میرے کان ایسے پاک ہے جیسے اللہ چاہتا ہے،
میرے ہاتھ ایسے پاک جیسے اللہ چاہتا ہے، میرے پاؤں ایسے پاک جیسے اللہ چاہتا ہے۔ بھائی دنیاوی اعتبار سے مجھے ظاہر کوئی انسان نظر نہیں آتا، لیکن تاریخ انسانیت میں ایک انسان ایسا نظر آتا ہے کہ جس کی آنکھ بھی کھلی تو خانہ کعبہ کے اندر جب تک آنکھیں نہیں کھلی جب تک نبی نہ آ گیا ہو، تاکہ دنیا گواہ بن جائے کہ علی ایسا انسان ہے۔ سارا کہے سوچے اپنے جسم کے سلسلے میں، یعنی کوئی آنکھ دعوے دار نہیں ہے کہ میری نگاہ ان سب سے محفوظ رہی ہوں۔ دعوے دار کوئی نہیں ہے، کہ کوئی بھی لے، دعوے دار کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک دعوے دار ہے کہ ہم نے خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، وہ ہے علی کا چہرہ، وہ ہے علی کی آنکھیں، اور علی کی آنکھ ایسی آنکھیں بن گئی ہے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ علی کی آنکھ اتنی پاک ہے تو اس کو اپنے سے دے دی کہ اب علی کی آنکھ نہیں ہے بلکہ عہد اللہ ہے، علی کے ہاتھ اب علی کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ عہد اللہ ہے، علی کا چہرہ اب اللہ کا چہرہ علی کا چہرہ نہیں ہے بلکہ وجہ اللہ ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو سیرت علی کو دیکھیے، کردار علی کو دیکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ علی وجہ اللہ بھی ہے، علی عہد اللہ بھی ہے، علی لسان اللہ بھی ہے، علی قدم اللہ بھی ہے، یعنی ہر وقت ہر قدم ہر لمحہ اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی ہو یا نہ ہو لیکن یہ انسان ہے۔ اب آپ کہیے کہ ہمارا ہاتھ پاک، تو اگر ہاتھ کو پاک رکھنا ہے تو جنوں سے بچائیے۔ آپ کہیے کہ ہمارے پاؤں پاک، تو جہاں اللہ نے منع کیا ہے وہاں سے رکیے، تب کہیے کہ ہمارے پاؤں پاک ہو گئے۔ ہمارے کان پاک، کہ ہم گانا سنتے ہی نہیں سوائے اللہ کی تلاوت یا محمد کے تذکرے کے، آپ کہیے کہ ہمارے کان پاک۔ اگر ہمیں آگے پاک کرنا ہے، کہا کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کیا ہے، ہم نے آل محمد کا تذکرے کے ساتھ میں یا عالم کو دیکھا ہے یا تعبد دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، تب کہیے کہ ہماری آنکھیں پاک ہے۔ اور اگر ہم مجلسوں میں بیٹھ کر کے ادھر آدھر کی بھی سنے تو کان پاک نہیں، ادھر آدھر بھی دیکھے تو ہاتھ پاک نہیں، ظلم بھی کرتے رہے ہمارے ہاتھ پاک نہیں، پاؤں ادھر آدھر بھڑکتے رہے ہمارے پاؤں پاک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ تم نے پاک کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر اس پاک کو سمجھ لیا ہوتا تو پھر تم گمراہی سے بچ جاتے ہیں، اور اگر بات گمراہی سے بچنے کی ہے تو تمہارا چہرہ، تمہارا کردار، تمہارا عمل، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض افراد ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے، ظاہری خول میں یہ مومن کے لباس میں یا مسلمان کے لباس میں ہمارے درمیان آ گئے تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، لباس میں آ جانے کا کام نہ مومنیت ہے، نہ علامت شیعہ ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ یعنی لباس سے نہیں پہچانا جاتا، پھر پہچانا کس چیز سے جاتا ہے؟ کہا کہ اگر پہچاننا ہے تو آل محمد کی محبت دیکھو، جب محبت سمجھ میں آ جائے تو سیرت دیکھو۔ محبت زبان پہ ہوا کرتی ہے، سیرت انسان کے عمل سے ہوا کرتی ہے۔ عمل بتلائے گا کتنا آل محمد کو چاہنے والا ہے، کتنا ماننے والا ہے۔ ورنہ یہ زبانی لقلقہ ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا، ارے ہم بھی مانتے آپ بھی مانتے ہیں تو آگے سب مان رہے ہیں، اس ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ قرآن مجید نے سورہ والشمس ہے، عجیب قصیدہ بیان کیا آل محمد کا، والشمس وضحاہا، قسم سورج کی اور اس کے ڈھلتے وقت کی یعنی روشنی کی، ترجمہ سن لیجئے پہلے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ قسم سورج کی اور اس کی تیز دھوپ کی قسم یعنی چاند کا ٹائم، والقمر اذا تلاہا، قسم چاند کی اور اس کی جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ کس کے پیچھے آتا ہے؟ چاند کب آتا ہے؟ سورج کے پیچھے ہوتا کہ نہیں ہے؟ اگر آپ متوجہ ہے، خدا قسم واللہ مجمع ہے میرے سامنے، یعنی چاند اور سورج کی بات ہو رہی ہے۔ قسم سورج کی
جب وہ ڈھل جائے آگے بڑھ جائے. قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے آئے تو بھائی یہ چاند و سورج ہے کون؟ بھائی تاریخ اسلام نے ہمیں تفسیروں نے بتلایا کہ اگر سورج کو دیکھنا ہے تو محمد کی شکل میں دیکھو اور اگر چاند کو دیکھنا ہے تو علی کی شکل میں دیکھو. یعنی یہی تو ہے نا چاند و سورج. تفسیر کی روشنی میں سورج سے مراد ہے پیغمبر اور چاند سے مراد ہے علی مرتضیٰ. یعنی سورج جب اپنی قواعد پہ پہنچ جائے تو اس کی قسم اور چاندی قسم جب یہ اس کی اتباع کرنے لگے کے معنی ہے بعد میں یعنی نبی جائے تو علی آ جائے. یہاں ہے چاند و سورج. اب ہمیں تاریخ میں دو ہی چاند و سورج نظر آتے ہیں. یعنی یا تو یہاں پر نبی کی شکل میں سورج ہے علی کی شکل میں چاند ہے. اور ایک مرحلے پر ہمیں اسلام کی جنگ بتاتی ہے کہ جب عباس کے لیے کہا گیا کہ ہاذا قمر بنی ہاشم یہ قمر بنی ہاشم ہے یعنی سورج حسین کو بتایا عباس کو چاند بتا دیا گیا. صلوات رہے محمد. اور دونوں کا نظام الگ اپنی جگہ پر دونوں متبع دونوں اتباع کرنے والے یعنی علی بھی اتباع کرنے والے ہیں. قسم کبھی آپ سوچئے کہ عباس کتنا عظیم انسان ہے. عباس کے دل کے عباس کے جذبات عباس کی طاقت عباس کی قوت عباس کا صبر عباس کا ساتھ ایسا ہے کہ اگر ہم عباس کو پڑھیں تو انسان بہترین انسان بن جائے. لیکن وہ عباس کہ جس کے سامنے کربلا میں لوگ جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور اس سامنے آتا ہے آقا مجھے اجازت دے دیجئے آقا مجھے اجازت دے دیجئے. لیکن حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھیا ابھی وقت نہیں ہے تم میرے لشکر کے علمدار ہو. میرے عزیز وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس نے کہا اے آقا وہ لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں. گویا لشکر حسین شہید ہو چکا ہے. اب عباس ہے. ذرا سوچئے میرے عزیزو کیا عباس کی منزل کیا عباس کا وقار کیا عباس کی کیفیت ہے. روایات میں میں نے پڑھا وفات میں شاید نے پڑھا تھا کبھی کہ عباس اس عظیم شہزادے کا نام ہے یاد سے نہیں بچپن ہی سے کسی کیفیت عجب ہے. جب یہ عباس پیدا ہوئے اور ام البنین کی گود میں تھے عمر علیہ السلام تشریف لائے. جناب عباس کو دیکھا چہرے کو بوسہ دیا چوما پیار کیا. جناب زینب ٹہلتی ہوئی آ گئی چھوٹی سی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب علی مرتضیٰ سے جناب عباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا. مولا علی باہر چلے گئے اور جناب زینب نے اپنے بھائی کو اس طرح سے پیار کیا کبھی لبوں کے بوسے کبھی رخساروں کے بوسے کبھی ماتھے کے بوسے کبھی جسم کے بہت بالوں کے بوسے. ہاں میرے عزیزوں بس اسی کیفیت میں پھر دوبارہ مولا علیہ السلام داخل ہو گئے. آپ جو مولا داخل ہوئے اور جناب زینب کو اس شکل میں عباس کو پیار کرتے ہوئے دیکھا اور جناب زینب کے سر پہ چادر نہ تھی تو مولا کائنات نے گریا شروع کر دیا زار زار رونا شروع کر دیا. جب زینب نے علی کی گریے کی آواز کو سنا تو جناب زینب کے پاس چادر سنبھالنے کے لیے ہاتھ خالی نہ تھے. عباس کو اپنے سر پہ رکھا پر جیسے نبی کی علی نے دیکھا ایک مرتبہ کہا اے عباس ارے تیرا نام عباس بھی ہے زینب کا پردہ بھی ہے. آج عباس کو پیار کر رہی ہے. مولا کائنات نے دیکھا تو گریا کرنا شروع کر دیا. جناب زینب نے پوچھا بابا رونے کی وجہ سبب کیا ہے تو میں یہی فقرہ کہا تھا اے میرے شیر بیٹا زینب آج یہ چادر خود ہٹی ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اس چادر کو ظالم کھینچیں گے. ہاں زینب کو بڑا ناز تھا عباس پر اور اپنے بھائی پر جناب زینب نے یہی کہا تھا اے بابا اگر کسی کے ایک بھائی ہو تو اس سے بڑا ناز ہوتا ہے اور زینب کے تو عباس جیسا بھائی ہے. لیکن کربلا آتے آتے زینب کو احساس ہو گیا کہ جب علی اکبر شہید ہوا زینب کو احساس ہوا جب عباس آ رہے ہیں تو جاتے ہوئے کہا اے بھیا
خدا کوئی غم سوائے غم آل محمد کے ہاں میرے عزیزو آپ محسوس کریں یہ عالم ہے نا ہر سال آپ عالم کی زیارت کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ عالم باہر نہیں جائے گا یہیں پہ رہے گا یہیں پہ زیارت کر لیجیے اور یہ عالم ہے نا جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب یہ معاہدہ دیکھ رہی تھی کہ کبھی عالم گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے جب یہ عالم اٹھتا ہے تو بچوں کو ڈھارت دیتی بچوں گھبراؤ نہیں میرا چچا آ رہا ہے جب یہ عالم گرتا ہے تو سکینہ کہتی ہے اے بچوں میرے چچا کی خیر ہو ایک منزل آئے کہ جب عباس کے شاد قلم ہوئے علم ٹھنڈا ہوا حسین پہنچے حسین نے دیکھا کہ میرا بھائی عباس ایک آنکھ میں تیر ہے آج جو تیر ساتھ نکالا خون صاف کیا وصیت کے بعد علم نے اٹھایا سکینہ نے دیکھا کہ علم پھرتا ہے ایک بچوں اکٹھا کیا اے بچوں میرا چچا رہا ہے جیسے جیسے حسین علم کو لے کے آگے بڑھے